वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब IMF के साथ मुआहदा साइन किया तो उसमें कई शराइत थी। उसमें एक जो अहम शर्त थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देगी। इसके ऊपर काफ़ी लहदा हुई और बिलाखिर फिर पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी की गई और उस कानून साजी के ज़रिए पिछले साल जनवरी में बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दे दी गई और ज़ाहिर है कि ये IMF की शर्त थी। लेकिन अब जो प्राइवेटाइजेशन के केयरटेकर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है, उसी से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और फवाद हसन फवाद साहब, जो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट और गवर्नेंस के मामलात, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि IMF ने स्टेट बैंक के लिए इसलिए ऑटोनॉमी ली थी ताकि वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकें उस मालूमात का या उन मालूमात का जो माजी में पाकिस्तान की हुकूमतें रिलक्टेंट रही हैं IMF के साथ शेयर करने में। अब मेरा इसके अंदर ये सवाल है कि ऑटोनॉमी होती और क्या है? अगर हम कोई इंफॉर्मेशन IMF से छुपा रहे थे तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला था और इसी चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ली थी। तो इसमें खबर क्या है या इंकशाफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं होता। कोई भी जो मुल्क है वो अपनी हर चीज़ खोल के दुनिया के सामने नहीं रख देता। ये पाकिस्तान ये एक स्ट्रेंज कंट्री है। यहाँ पे आपका एक एग्जांपल, बहुत छोटी सी माइक्रो एग्जांपल है। जो हमारा डेट ऑफिस है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस, जो वजारत ख़जाना के अंदर काम करता है, उसके जो कंसल्टेंट्स हैं उसकी तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही। उसकी जो सैलरीज है वो ADB से आ रही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये जिस एक एग्जांपल है, ये आपके निज़ाम को जकड़ा जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम की भी मतलब ये नहीं कि हर चीज़ वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहे। और हुकूमत पाकिस्तान जिसका वो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो बैंक ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो उसको पता ना हो कि वो निज़ाम कैसे चल रहा है। और जैसा आपने कहा, फवाद साहब जो है बड़े एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अब वो एज अ मिनिस्टर भी उनकी जो पोजीशन है इन द फेडरल कैबिनेट, ऑल्दो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन फवाद साहब की वजह से उनकी कैबिनेट में पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। फवाद साहब की वजह से उनकी SIFC में पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और कहा यह जाता है कि फवाद साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब हैं आजकल। तो इस सारे अगर बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, जो उनकी स्टेटमेंट है उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन कामरान, इस हफ्ते 3 बड़े वाक़यात हुए हैं जिसे पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, उसकी अहमियत जो है और उसकी फ्रीडम, ऑटोनॉमी, कुछ भी आप उसका नाम दे दें, उसके ऊपर बहुत संजीदा सवालात खड़े होंगे। एक तो वाक़या फवाद साहब वाला है, उनकी जो स्टेटमेंट आई IMF के, जो उसने ऑटोनॉमी दिलवाई स्टेट बैंक को। फिर जो GDP ग्रोथ के नंबर्स हैं वो रिवाइज हुए, नंबर की रिवीजन होती रहती है, लेकिन जानबूझ के अगर पहले नंबर्स को आप हाई रखें और फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट ना करे, फिर आप डाउनवर्ड रिवाइज करने पे हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, अभी पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकला कुछ अर्सा पहले, और पाकिस्तान की 5 कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, 2 जो इंपोर्टर्स थे उनको फैसिलिटेट करने में। तो ये बड़े वाक़या थे। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये इतनी अहम स्टेटमेंट है फवाद साहब की, और वही इशू जो हम पहले रेस करते रहे, जब 2021 में इसके ऊपर टॉक स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान और IMF की, और पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके ऊपर, तो हम उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे ये मामला कितने संजीदा है और उसके ऊपर कितने खदशात हैं। वही बात आज उसके ऑटोनॉमी मिलने के तकरीबन 2 साल बाद एक फेडरल कैबिनेट के मेंबर कह रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा, कामरान आपने सुना कि एक प्राइम का ये इवेंट था, वहां पे वो बोले और उनकी 2-3 बड़ी उनकी चीजें, ये जो गैदरिंग थी और जो अरेंजमेंट था उसमें इस हवाले से ऐसा कोई IMF के ऊपर बात नहीं हो रही थी। उनको एक सवाल हुआ कि आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी मिसाल दी जाती है कि जी आप कहते हैं सक्सेसफुल इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है। तो एक बड़े नॉन इकोनॉमिस्ट है जावेद हसन, उन्होंने ये सवाल पूछा कि वहां पे भी तो कार्टेलाइजेशन है। तो उसके जवाब में फिर फवाद ने ये बातें कही जो अभी आपने उनका क्लिप सुना, जिसमें वो बता रहे थे कि जी बावजूद प्राइवेटाइजेशन के उसने जी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया बैंकों के लिए, जो बना भी उसे कहते हैं ना तो उनकी जो कार्टेलाइजेशन है वो टूटी, ना उनकी जो रेंट सीकिंग बिहेवियर्स हैं उसके लिए वो फ्रेमवर्क बना, और ना ही उनका जो फ्रेमवर्क था वो जो प्रॉफिट को चेक करने के लिए बना। बट इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो उनका पॉइंट था, उनका जितना भी फ्रेमवर्क आज बना वो इसलिए बना हुआ है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको
बैंकिंग सिस्टम के डाटा तक रसाई दी जाए। इससे अगला जो जुमला जो उन्होंने अभी आपने सुना, उन्होंने बोला कि आईएमएफ ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दिलवाई, गवर्नर को अपने ऊपर डिपेंडेंट किया, और गवर्नर उस वक्त कौन थे? रजा बाकिर थे, और वो बहुत फोर फ्रंट के ऊपर थे। और तीसरी बात उन्होंने कही, डिपेंडेंट करके वो इंफॉर्मेशन जो फेडरल गवर्नमेंट इंपीड कर रही थी, नहीं देना चाह रही थी, वो ली जा रही है। लेकिन इसके अंदर क्या आईएमएफ, जो पहला हिस्सा आपका, क्या आईएमएफ हमें रोकता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रोक रहा है कि वो जो बैंकों की रेगुलेशन है या एज ए रेगुलेटर के तौर पर ठीक तरह से काम ना करें? अब क्योंकि जब एटॉनमी नहीं थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो उस वक्त ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको कंट्रोल करती थी। तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का भी फेलियर है, उन्होंने भी तो कोई उस तरह से काम नहीं किया। तो एक वजह तो ये भी है कि फिर आईएमएफ ने इसीलिए कहा, क्योंकि जब आप रिपीटेडली फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफेयर्स में, तो उससे भी फिर मामलात खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमारी ऊपर भी आयद होती है। देखिए, बात सुने, क्या आज वफाकी हुकूमत इस लॉ के आने के बाद भी स्टेट बैंक को मैनिपुलेट नहीं करती? लेट्स मतलब स्पीक द ट्रूथ ना, हम आज भी करते हैं। जो एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, जो लॉ है उसमें तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की सारी सवाबदीद जो है वो मरकजी बैंक की है। तो ये जो कभी रुपया नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, फिर चंद पैसों से, एक एक दिन के वक्फे से कभी बढ़ता है, उतने ही पैसों से वो कभी नीचे आ रहा होता है। ये सारी मैनेजमेंट हो रही है, ये कोई मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं है। आईएमएफ ने क्यों दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और फवाद हसन फवाद का उनका ये पॉइंट बड़ा वैलिड था। उन्होंने कहा जी बाकी तो हर जगह जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कंडीशंस लगाते हैं, आज जो स्प्रेड है, जो डिफरेंस होता है कि जिस रेट के ऊपर अगर आप बैंक में पैसा रखने जाते हैं, जो डिपॉजिट करवाते हैं वो रेट, और जिस रेट के ऊपर मैं अगर कर्जा लेने जाता हूं, बैंक मुझे कर्जा देते हैं जिसको स्प्रेड बोलते हैं, वो जितना उसमें वो मुनाफा बैंक कमा रहा है, मुझे आपको बहुत कम पैसा दे रहा है, 5, 6, 7%, 10%, 12%, डिपेंड करता है आपका डिपॉजिट क्या है। और मैं जब कर्जा लेने जाता हूं मुझे 25-26% पे, तो 13, 14, 15% का जो स्प्रेड है, कहते हैं वो दुनिया में कहीं, तो यहां पे नजर क्यों नहीं है? अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए? क्या इसको सिर्फ इसको अगर फेस वैल्यू पे आप नहीं लेते तो फिर ये क्यों, उसका मकासद क्या है? हमने कुछ लोगों से बात की जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रहे हैं माजी में, कुछ सोचा भी कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मरकजी बैंक दे रहा होगा आईएमएफ के। ये सिर्फ एक सोच है, इसके पीछे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है सॉलिड। एक अंदाजा लगाया जा सके 2-3 किस्म की ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल बैंक डायरेक्टली आईएमएफ को दे रहा होगा। पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स है उसका जो डाटा होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होता है, या डिफेंस मिनिस्ट्री को पता होगा, आर्म फोर्सेस को पता होगा। ये एक बड़ा सीक्रेटिव डाटा होता है। और एक तो अगर जो डॉलर बेस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, वो तो अगर न्यूयॉर्क में सेटल हो रही है उसका तो पता चल जाता है वहां पे। अगर नॉन डॉलर कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो शायद न्यूयॉर्क में उसका पता ना चलता। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि डाटा दिया जा रहा है। दूसरी क्या चीज है जो गवर्नर स्टेट बैंक को पता होती है और वजारत खजाना को नहीं पता होती? एक्सचेंज रेट की जो मैनेजमेंट है, एक तो जनरल मैनेजमेंट आप देख रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेट क्या होगा, वो किधर किस डायरेक्शन में जाएगा, किस में नहीं जाएगा, ये गवर्नर को पता होता है। और गवर्नर के साथ एक और शख्स होते हैं जिनको पता होता है। ये सम हो, अगर इंडिपेंडेंटली अगर स्टेट बैंक काम कर रहा हो, इंटरवेंशन ना हो रही हो, तो ये वजीर खजाना को भी नहीं पता होता। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मार्केट से कितना डॉलर खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, ये डे टू डे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जाती है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री में ना आती हो उस तरीके जिस तरीके से ये पहले आती थी। एक और पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये भी हो सकती है कि जो इंटरेक्शन है, जो डायलॉग होता है बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ, पहले इसमें वजारत खजाना का रोल होता था, अब नहीं होता। अब ये वो कामरान एक अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या चीज है, जो आपका भी सवाल था, क्या चीज दी जा रही थी पहले, अब नहीं दी जा रही, या पहले नहीं देते थे अब वो देना शुरू हो गए हैं, तो ये अब इसके बारे में स्टेट बैंक एक्सप्लेन कर सकता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखें, जब आप ठीक है किसी भी इदारे को एटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी भी कोई रेड लाइंस हैं, कोई थ्रेश होल्ड्स होते हैं। इसमें फिर आई थिंक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, आई बिलीव, वो ये हो सकता है कि जो चॉइस ऑफ द गवर्नर है वो क्या है। मसलन आपने जिक्र किया और कोशिश भी की कि रजा बाकिर से उनका पर्सपेक्टिव लें, आपको रिस्पांस नहीं मिला। तो क्या वो जो अलेजेडली जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रही आईएमएफ को, क्या वो रजा बाकर के दौर में होती रही? क्योंकि जो मौजूदा स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। क्या वो सिलसिला मतलब आज भी जारी है? और सेकेंडली, क्या एटॉनमी का मतलब ये है कि हमारा आईएमएफ के साथ कोई इन राइटिंग में अरेंजमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि जी वो हर सूरत में जो इंफॉर्मेशन उनको देनी है, या जो इंडिविजुअल वहां पे बैठा हुआ है ये उसका
प्रेरोगेटिव है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर देखिए, करता कुछ है। तो होती हैं प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स, वो चीज़ें तय हो जाती हैं। जो MEFP जो मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज होता है, उसके साथ एक एनेक्स्चर लगा होता है जिसमें आप वजारत खजाना ने क्या देना, FBR ने, पावर मिनिस्ट्री ने क्या देना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या देना, वो चीज़ें पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होती हैं। आप भी अभी वेबसाइट पे जाएं, MEFP का डॉक्यूमेंट खोले, आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं होती, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो फवाद साहब की ये स्टेट बैंक, फवाद साहब ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या गवर्नर स्टेट बैंक जो फॉर्मर है रजा बाकिर वो बताएं, या मौजूदा गवर्नर बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ फवाद साहब ने इशारा किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फवाद ने खुद भी बोला कि इनको एक्सेस टू बैंकिंग डाटा चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया है। उनका ये कंसर्न नहीं है कितने ये इसका वो फाइनेंशियल सेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर आप ले लें, 2 पाकिस्तान की बैंक्स हैं जो कि अंडर कैपिटलाइज है, जितनी उनके पास कैपिटल सरमाया होना चाहिए बैंक चलाने के लिए उनके पास नहीं है। 2-3 साल से स्टेट वो जो चीज़ है वो IMF के प्रोग्राम में आती है कि इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, इसका सरमाया जो स्टेक होल्डर्स अरेंज करें, आज तक तो नहीं हुआ। उसके ऊपर तो मैंने इसको कभी कोई हाश स्टेप नहीं लेते देखा, ना स्टेट बैंक को ना IMF को। स्वाय एक जो KSB बैंक उन्होंने मर्ज किया था उसकी भी वजूहत जाती थी। लेट मी से दिस, वो जो बैंक मर्ज इन्होंने किया था, टेक ओवर कर लिया था KSB बैंक को, इन्होंने बैंक इस्लामी में मर्ज कर दिया था, वो ठीक नहीं था, वो मेरिट पे फैसला नहीं था। अगर वो फैसला मेरिट पे होता उस वक्त, तो बाकी जो 2 बैंक्स उस वक्त भी अंडर कैपिटलाइज थे, आज भी हैं 7-8 साल बाद भी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये वक्त बताएगा। लेकिन अगेन हमने जितनी बात की हमने एजम्पशन पे की है, ये चीज गवर्नर बताएं, आके फॉर्मर गवर्नर बताएं, या फिर फवाद बताएं कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पहले नहीं जा रही थी अब डायरेक्टली IMF को जा रही है। और स्पेशली आई थिंक इफ देयर आर क्वेश्चंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऑब्वियसली आजकल ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर आई थिंक ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम चेक्स भी होने चाहिए कि क्या वाकई कोई एब्सोल्यूट पावर तो नहीं होनी चाहिए कि जो भी की इंफॉर्मेशन है वो स्टेट बैंक किसी को भी देता रहे। एनीवेज, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्टेट बैंक के ही हवाले से बात करेंगे कि कैसे, जैसे शहबाज ने थोड़ा जिक्र भी किया था कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एलिजिडली इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि कैसे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, और खुद जो करंट केयर टेकर मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन के, उन्होंने ये सवालात उठाए और सवाल बनते भी हैं उसी की कंटिन्यूएशन में। और जैसे आपने कहा कि इसी हफ्ते अगेन एक और खबर आई, और वो है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स एलिजिडली इन्वॉल्व हैं इन मनी लॉन्ड्रिंग, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अपेरेंटली दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। तो ये क्या स्टोरी है, गिवन द फैक्ट, मेरे लिए ये इसलिए भी अब 70 अरब रुपए का एलिजिडली जो नंबर आ रहा है ये एस्टॉनिशिंग है, गिवन द फैक्ट कि अभी हमें बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है इज वन ऑफ द की जो एक्शंस थे जो पाकिस्तान ने लेने थे, और उसके बावजूद अगर ये काम हुआ है तो दैट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड इशू। कामरान, ये वाली चीज भी थैंक्स टू सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जिसको सलीम मानीवाला चेयर करते हैं, उसकी वजह से ये सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा था इस चीज को गालिबन जुलाई ऑनवर्ड से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमेशा वो बजाय एक रेगुलेटर के काम करने को, लगता है ऐसे है कि हमेशा उसने तहफ़्फ़ुज़ किया बैंकों का, चाहे उन्होंने ठीक काम किया या गलत काम किया, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की जो मैनिपुलेशन कर रहे थे बैंक्स, स्टेट बैंक खामोश रहा, कोई जुर्माने नहीं किए, इवेंचुअली उसके ऊपर टैक्स लगाया, वो भी कोर्ट्स ने उसके ऊपर स्टे दे दिया, या फिर इस तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला आते हैं। ये किस्सा कुछ ऐसा है कि बकौल FBR के कि हम इनको कुछ एबनॉर्मेलिटी नजर आई जो इंपोर्ट्स हो रही थी सोलर पैनल्स की, चाइना से इंपोर्ट्स हो रही थी 2017 से 2022 के पीरियड में। तो इन्होंने जब उसका ऑडिट किया, कुछ 450 कंपनीज हैं पाकिस्तान की जो चाइना से ये इंपोर्ट कर रही हैं, उसके अंदर जो हाई रिस्क एरियाज में इन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो कोई इनकी थी कोई गालिबन 63 कंपनीज को इन्होंने पिक किया। 63 में से भी जो चीजें बॉइल डाउन हुई वो 2 कंपनीज के ऊपर, एक का नाम है ब्राइट स्टार बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और एक कंपनी का नाम है मूनलाइट ट्रेडर्स। नाम भी देखे ना, ब्राइट स्टार मूनलाइट, लगता है कोई कनेक्शन पीछे से एक, और वो कनेक्शन उन्होंने पकड़ा। ये 2 कंपनीज इन्होंने देखा कि जो इंपोर्ट्स होती है सोलर पैनल की वो ड्यूटी और टैक्सेस फ्री है। ठीक है, तो बकौल FBR के जो ड्यूटी और टैक्स फ्री चीज होती है उसकी हम इतनी स्क्रूटनी नहीं करते इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमारा उसमें रेवेन्यू लॉस होता ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू है ही कोई नहीं उसके अंदर। तो उसकी वैल्यू जो थी, फॉर एग्जाम्पल अगर $1 का एक पैनल है
تو اس کی ویلیو $6 ڈکلیئر کر دی یا 5 کر دی, اس کو اوور انوائس کر دیا, تو باہر جس سے منگوایا تھا اس کو تو $1 دیا, $5 اپنے کسی باہر کے اکاؤنٹ میں بھیج دی. اس طرح منی لانڈر ہوتی رہی. یہ دو کمپنیز, اور یہ ہم ناظرین جو بھی اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں اس کی بیس جو ہے FBR کی ایک رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ, یہ ہمارے پاس موجود ہے, یہ دکھائی بھی جا سکتی ہے, اس کی بیس پہ بات کریں. یہ کوئی ہیر سے ایلیگیشن نہیں ہے, جو بھی الزام ہے بینکوں کے اوپر یا کمپنیز کے اوپر وہ FBR کی رپورٹ کے اندر, ہم اپنی طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے. انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو دو کمپنیز ہیں انہوں نے 5 بینکس کا ایک نیکسس تھا, اس کو استعمال, نیکسس بینکوں کا آپس میں تو نہیں تھے, جو 5 بینکس اس میں انہوں نے انوالو پائیں. یہ بھی ناظرین رپورٹ کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے. کون سی اس میں کامران بینک ہے, عسکری بینک لمیٹڈ, میزان بینک لمیٹڈ, فیصل بینک لمیٹڈ, JS بینک لمیٹڈ اینڈ دبئی اسلامک بینک لمیٹڈ. ان کی کچھ برانچز میں وہاں پہ کیش ڈپازٹ ہوتا ہے, اور کیش انہوں نے جو ان کی انویسٹیگیشن FBR کی, اس میں مختلف کیسز میں مطلب 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی کیش انجیکشن ہوئی اس کے اندر, اور جو میکسیمم کیش میرا خیال انہوں نے جو ہوا وہ عسکری بینک میں کوئی 15.7 ارب کا تھا. تو جو انہوں نے دونوں کمپنیز نے اوور ویلیویشن کی, اپنی گڈ کی, اوور انوائسنگ کی, وہ جو پیسہ تھا تقریباً 70.7 ارب روپیہ ان دو کمپنیز نے ان 5 بینکوں کی برانچز کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا. جو آڈٹ کی فائنڈنگ ہے FBR کی آڈٹ کی, کہ امپورٹ ہو رہی تھی چائنا سے, ٹھیک ہے, پیسہ بھی چائنا جانا چاہیے تھا, بجائے وہ چائنا جانے کے وہ کدھر جا رہا تھا, دبئی, سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ. یہ 3 آپ کو پتہ نا ٹیکس ہیونز ہیں پاکستانیوں کے لیے, دنیا کے 3 ممالک ہیں. یہاں سے جو ال گاٹن جو منی ہوتی ہے وہ پھر وہاں پہ یہ منی لانڈر کرتے ہیں یہاں سے. تو یہ پیسہ وہاں گیا. اس میں صرف سنگاپور اور UAE میں کچھ 16.5 ارب انہوں نے کتنا بھیجا, کچھ اور کنٹریز کے اندر بھی گیا, بٹ 3 کنٹریز انہوں نے پریڈومیننٹلی اپنی رپورٹ کے اندر مینشن کی. تو اس کے اوپر اعتراض ان کا یہ تھا FBR کا, کہ جب امپورٹ ہو رہی ہے چائنا سے, اور چائنا سے جو مال بیچنے والا ہے ان کو, اس سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیے بغیر یہ بینک کیسے یہ پیسہ دبئی, سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ بیچ رہے. تو یہ منی لانڈر, اور یہ اسٹیٹمنٹ کہ یہ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ ہے آن دا ریکارڈ, چیئرمین FBR انہوں نے خود, اور اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پھر کیا کردار ہے, اور ڈو یو تھنک کہ obviously اتنی بڑی رقم اگر ہو رہی ہے منی لانڈرنگ اور پاکستان سے باہر جا رہی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ بینکوں کی کوتاہی ہے, اور دے آر ایکچولی پارٹ آف دس نیکسس, یا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ادروائز تو آئی تھنک ہمیں بھی پتا ہے کہ بینک اگر آپ کے پیسے آ بھی رہے ہوں, ویسے تو فورن ریمیٹنس جتنی آئے وہ اچھی بات ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ آ جائے تو بینک آپ سے اتنے $1,000 پہ $500 پہ آپ کو کال آ جاتی ہے, اتنے کوشچن کرتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. 2 چیزیں, ایک تو پاکستان سے باہر جانا پیسہ تو وہ تو مطلب کیش میں ڈپازٹ ہو رہا ہے. میں نے خود ایک میری مطلب اگر آپ کوئی پروڈکٹ آپ بھی کوئی سیل کریں, تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اپنی بیچی ہوئی چیز کا پیسہ ڈالنا چاہیے جو ڈکلیئرڈ ہے, انڈکلیئرڈ کی میں بات نہیں کر رہا, بینک آپ کا پیسہ نہیں لیتا کہ جی ہم اتنا پیسہ نہیں لے سکتے, یہ تو FATF کی ریگولیشن, اسٹیٹ بینک کی فلاں ریگولیشن, فائنینشیل مانیٹری, اور وہ تو مجھے یاد ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی بھی نہیں, یہ تو اربوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ کیسے یہ پیسہ بلینز آف روپیز جا رہا تھا, اور FMU جو کہ ہاؤس ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر, جس کو FMU کو چلا ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ نے, یہ کیسے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ. بہرحال یہ ایک سوال ہے کمیٹی کے اندر, ابھی تک جو اس کا بیہیویئر ہے اسٹیٹ بینک کا وہ بھی بڑا ایک سسپیشیس ہے. دے سیم ڈیفینڈنگ, کوئی اتنا کھل کے سامنے نہیں آ رہے, گول مول بات کر رہے ہیں. جو اس ہفتے جو میٹنگ ہوئی اس میں جو ریپرزنٹیشن تھی, نہ گورنر خود آئے نہ ڈیپٹی گورنر خود آئے میٹنگ میں, انہوں نے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیول کے آفیشیل کو بھیجا, ان کے پاس بھی جواب نے پوچھ لوں گا, کر لوں گا, بتا دیں گے, بس یہی چل رہا ہے کھیل. بٹ FBR کی یہ جو انویسٹیگیشن ہے اسے یہ چیز سامنے ہے. بہرحال اس کے اندر جو چارجز کام رہے, اس کے FIRs ہو چکی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, جو چارجز اس کے اوپر لگے ہیں دونوں کمپنیز کے اندر, ایک کے تو انہوں نے ریسٹ نہیں کیا, انہوں نے بیل لے لی ہے کورٹ سے, فسکل فراڈ کا چارج لگا ہے, ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کا چارج لگا ہے FIR کے اندر, انوالونگ ایکسپلائٹیشن آف امپورٹ ٹرانزیکشنز ٹو ٹرانسفر فنڈز آؤٹ آف پاکستان تھرو یوز آف ان لافل ایکٹیویٹیز, یوز اور illicit cash, use of illicit cash and illicit financial flows to Dubai, Singapore, Switzerland and other countries. یہ ان چارجز کے اوپر FIRs رجسٹر ہو چکی ہیں. مزے کی بات ہے یہ دونوں کمپنیز شاید ٹیکس ریٹرن بھی نہیں بھرتی تھی اتنے پیسے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے اندر, مطلب میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, اگر آپ صرف دیکھ لیں اس کا, یہ برائٹ اسٹار بزنس سولوشن کا میرے پاس 5 سال کا ریکارڈ جو رپورٹ سے میں ناظرین دیکھ رہا ہوں, 2018 میں اس کمپنی نے امپورٹ کیا 5.4 بلین روپیز,
اور اس کی جو ٹیکس فائلر نہیں ہے 2018 میں. 2019 میں اس کمپنی کی امپورٹس 18.8 ارب انہوں نے اپنا جو ریٹرن فائل کیا 19 میں کر دیا. انکم کتنی نے ڈکلیئر کی؟ صرف 13.9 ملین. اور امپورٹ کتنی ہے اس سال؟ 18.8 ارب روپیہ. 20 میں انہوں نے پھر ریٹرن فائل کیا 3 ارب کی انہوں نے امپورٹ کی. اور انکم کتنی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ 0.7 ملین. اچھا اسی طریقے سے ان کا جو ہے 22 میں اگین یہ نان فائلر ہو جاتے ہیں اور 21 میں بھی یہ نان فائلر ہو جاتے ہیں. اس عرصہ میں جو میجر امپورٹ ان کی ہوئی 16.9 بلین کی امپورٹ کی 2021 میں کوئی ریٹرن فائل نہیں کیا اور ایف بی آر سویا ہوا ہے. پرل یہ ایشو ہے. کام ایک اور بھی جو چیز اس کا من کہتا ہے آپ کے نظام کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. کون لوگ ختم کر رہے ہیں؟ یہ خود یہ جو وہ ہے جی ڈی پی کے گروتھ کے جو فگرز ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ پھر آپ آئیں کہ یہ اس میں جو الارمنگ بات ہے کہ سینیٹر مصدق ملک نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ اگر 450 امپورٹرز کے ڈیٹے کو پراپرلی اسکروٹنائز کیا جائے تو یہ جو منی لانڈرنگ کا نمبر ہے جو آج 70 ارب روپے آپ بات کر رہے ہیں یہ ان ڈالر ٹرمز اٹ کوڈ بی بٹوین 2 بلین ٹو 2.5 بلین ڈالرز وہ اس بیس پہ کر رہے ہیں پاسٹ 5 ایئرز. اگر 450 تمام امپورٹرز کا ان کے خیال میں اگر آپ ڈیٹا آپ اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیں آرڈر کر دیں تو آج یہ جو 70 ٹیمپلیٹ تو ایک آپ کو ایک سیمپل تو مل گیا نا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیسی ہوتی ہے. 2.5 ارب ڈالر کی بات. ناظرین یہاں پہ ٹائم بہت کم ہے. ایک چیز کوئکلی میں ہائی لائٹ کروں گا بریک سے جانے سے پہلے, وہ یہ کہ پچھلے سال جو جی ڈی پی گروتھ کا فگر اناؤنس کیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے وہ نامنل گروتھ تھی 0.3%. اس وقت انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور باقی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی میں گروتھ نہیں ہوئی, یہ سکڑ گئی ہے, یہ کانٹریکشن ہوئی, نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. اور فیکٹرز وہی تھے پاکستان کی اکانومی کے جو حالات تھے. اس وقت ہم نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا, غالباً اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دباؤ ڈالا گیا, وہ لوگ جن کا یہ کام ہے نمبرز کو پروف کرنا اور ان کو دباؤ ڈال کے جو ایک نیگیٹو گروتھ آ رہی ہے اس کو سلائٹلی پازیٹیو دکھایا تاکہ پی ڈی ایم کے سر پہ یہ صحرا نہ سجے کہ جی ان کے دور میں نیگیٹو گروتھ ہوئی تھی. ایک پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ہوتا ہے جب کووڈ آیا تھا. بہرحال نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس ہفتے اور انہوں نے اب باقاعدہ طور پر جو ایک پازیٹیو گروتھ تھی 0.3% جی ڈی پی کی, اس کو انہوں نے نیگیٹو 0.2% آفیشیلی انہوں نے ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دیا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیسے ایف بی آر وہ تلوار لے کے نکلا ہوا ہے نان فائلرز کے پیچھے, لیکن اس کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایف بی آر کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اسٹے ود اس. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایف بی آر آپ کو پتا ہے کہ پبلک کیمپین بھی کرتا ہے, عوام پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ سالانہ جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ بھرا کریں. لیکن جو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, شہباز نے ہنٹ بھی دیا تھا کہ خود جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں, درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے ملازمین ہیں جو خود ٹیکس ریٹرن بھرتے ہی نہیں ہیں. تو شہباز وہ اس پہ یاد آیا کہ بڑی سینگ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. وہ ویسے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا تو ہمارے کولیگ ہیں رضوان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں چراغ تھلے, آپ تھلے کہتے ہیں تلے ہوتا ہے, تو میں نے کہا چراغ تھلے, میں نے کہا لیکن تھلے ہی آپ سمجھ لیں چراغ تھلے ایف بی آر میں جو کمنٹ ہے وہ تھلے والے آ رہے ہیں, نیچے والے نہیں آ رہے. ایف بی آر میں وہ تھلے انہوں لگا دیا ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایف بی آر جو ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ ٹیکس ریٹرن بھریں, خود جو ان کے اپنے ملازمین ہیں وہ ٹیکس ریٹرن. اچھا ویسے اس میں ایک تو میں اپنے سورس کو داد دوں گا کہ اس نے اپنے ادارے, بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی خبر نکال لینا. ویسے کوئی حیران کن بھی نہیں. ہم یہ نمبر اگر آپ دیکھیں, آپ تو خیر تھوڑا سا جب کیمپین چلتی ہے ہمارے جو معزز پارلیمنٹیرینز ہیں, حالانکہ ان کا کام ہے کہ پہلے آپ ٹیکس بھریں, وہ بھی اگر آپ نمبر دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو ان کا تو کام ہے نا, یہ وہ تو چلے ان کا کہ وہ ٹیکسیشن تھرو ریپرزنٹیشن والی ایک جو بات ہے, عمر چیمہ صاحب اس پہ کافی انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے. یہ کیس بڑا یونیک ہے. ان کے کوئی 3200 ٹوٹل ان کے آفیسرز ہیں. اوور آل جو اسٹرینتھ ہے ایف بی آر کی میرے خیال 22-23 ہزار ہے. تو اگر ہم باقی لوگ وہ جو گریڈ 1 سے 16 تک کے ہیں ان کو فادر ٹائمنگ ابھی سائٹ پہ بھی کرتے ہیں, صرف آفیسرز کی بات کریں جو گریڈ 17 سے 22 کے ہیں وہ ہیں کوئی 3200. اچھا, ان 3200 افراد میں سے جنہوں نے اپنے ریٹرنز فائل کیے ہیں وہ 2600 بھی نہیں ہے. ہر 10 میں سے 2 ایف بی آر کے جو افسران ہیں انہوں نے نہ اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرائے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنی جو ویلتھ جو اثاثوں کی تفصیلات ہیں وہ جمع کروائی ہیں. ہر 10 میں سے 2 ایف بی آر کے افسران. یہ ممکن ہے کہ یہ حیران کن ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر جو ہم ظاہر آپ بھی بھرتے ہیں, میں بھی سالانہ گوشوارے بھرتا ہوں, کہ جو ہمارے
ڈیٹا کو اسکروٹنائز کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب بہادر جو ہیں وہ خود تو ٹیکس بھرتے نہیں ہوں گے. اچھا مجھے ایک دو لوگ بڑے سینئر لیول کے لوگوں کا نام بھی پتہ ہے, بتاؤں گا نہیں, اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ 600 ہیں. اب 600 میں ایک دو کو میں اگر وہ سنگل آؤٹ کر دوں گا تو مناسب نہیں. ایک نام لینے کا بڑا بڑا دل کر رہا تھا, خاتون ہے, میں وہ نام اس لیے نہیں لے رہا, اس لیے دل کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا چرچا ہوا تھا, وہ CSS کر کے وہ بڑے ینگ لوگ آ رہے تھے, ان کا ٹویٹر کے اوپر بڑے ان کو اپریشیٹ کیا گیا. ان میں سے ایک جو انکم ٹیکس کی آفیسر ہے انہوں نے بھی اپنا ریٹرن فائل نہیں کیا, بلکہ ان کا میں وہ دیکھ رہا تھا اگر 21, 22 اور 23 کا ان کا ڈیٹا دیکھیں تو 21 کا انہوں نے 29 سپٹمبر 2021 کو فائل کر دیا تھا, نہ 22 کا فائل کیا ہوا ہے نہ 2023 کا. اور اس میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 3 سال کے ریٹرن فائل نہیں کیے, جو کہ کرونک نان فائلرز ہیں. ان کے اوپر جرمانے بھی بنتے ہیں. اب چیئرمین FBR نے, ناظرین, انہوں نے یہ اناؤنس تو کیا بلکہ اس کے نوٹیفیکیشن بھی ہو چکے ہیں, لا بھی پرووائڈ کرتا ہے. چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو اپنے گوشوارے سالانہ جمع نہیں کروائیں گے, جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ان کی بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے, ان کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے, اور ان کے موبائل سم کارڈز بھی بلاک ہو جائیں گے. تو چیئرمین صاحب 600 تو آپ کے افسران ہیں, اور اس کے علاوہ سینکڑوں وہ لوگ ہیں جو گریڈ 16 یا اس سے نیچے ہیں, اور وہاں پہ یہ آرگومنٹ نہیں مانا جائے گا کہ ان کی کچھ لوگوں کی تنخواہ شاید 6 لاکھ سے کم ہو, جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ 2 اور کنڈیشنز بھی ہیں ریٹرن فائل کرنے کی, آپ کا گھر ہو اور آپ کے پاس گاڑی ہو. تو FBR کے یا کسٹمز والی سائڈ پہ بھی خاص طور پر بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی شاید سیلری اتنی نہ ہو لیکن ان کے اثاثے بڑے, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا سٹیپ آپ کو اپنے گھر سے لینا ہے. چیئرمین FBR نے مجھے خود یہ انہوں نے ایشور کیا ہے کہ ان تمام افراد کو جو نوٹسز ہیں وہ انہوں نے کہا سیچرڈے کو یعنی کل تک مل جائیں گے جو نان فائلرز ہیں. ان کی وجہ بھی ہے کہ اگر بائی لا اگر آپ چلیں 30 سپٹمبر تک آپ کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے ریٹرن فائل کرنے کی, اس کو FBR نے تمام لوگوں کے لیے, تمام ٹیکس پیئرز کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا تھا 30 اکتوبر تک. 30 اکتوبر کے بعد لا یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریٹرن اگر فائل نہیں کیا تو انڈیویجولی آپ 15 دن کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کمشنر سے اپنے ریلیونٹ سے, اور پھر 15 دن کی اور لے سکتے ہیں. جو میکسیمم ان کو آپشنز تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں 30 نومبر کو. اب چیئرمین صاحب کوئی آپشن نہیں ہے. اب اگر آپ کا کوئی بھی فرد, آپ کا امپلائی جو ہے کسی بھی گریڈ کا ہے اور وہ لائبل ٹو فائل ریٹرن, اس کو ریٹرن اپنا فائل کرنا, یہ آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان TTP کو لے کر کے جو ٹینشن ہے وہ برقرار ہے, بلکہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پیچیدہ اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اگین روٹ کاز وہی پاکستان کا جو مطالبہ افغان طالبان کی حکومت سے رہا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں. لیکن لیکن افغان طالبان کی طرف سے مسلسل وہ انکاری ہیں اس طرح کی کارروائی کرنے کے حوالے سے. اس ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی, ایک تو 26 نومبر کو جو بنو میں خودکش حملہ ہوا, پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی تحقیقات کے مطابق وہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تعلق افغانستان سے تھا, یعنی کہ وہ افغان شہری تھا. اور افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ 16واں ایسا خودکش حملہ ہے جس میں پاکستانی اداروں کے مطابق افغان جو شہری ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں. اور شہباز, اس خودکش حملے کے بعد ایک تو جو افغانستان کے پاکستان میں ڈپلومیٹک مشن ہے ان کے جو نمائندے ہیں ان کو پاکستان نے سمن کیا فورن آفس میں. دو کہ اسٹیٹمنٹ تو جاری نہیں ہوا, لیکن ذرائع کے مطابق اس میں بڑا واضح طور پر پاکستان نے تو مذمت کی ہی اس واقعے کی, لیکن 4 مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے. اس میں نمبر 1 یہ مطالبہ رکھا گیا کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ایک مؤثر افیکٹو کارروائی کرے TTP اور ان سے جو ایفیلیٹڈ گروپس ہیں ان کے خلاف, اور وہ جو کارروائی ہے ویریفائبل ہونی چاہیے. 26 نومبر کا یہ جو واقعہ ہے اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے کی تھی, کیونکہ TTP تو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, اس کے نیچے چھوٹے ادارے بھی کام کرتے ہیں. 26 نومبر والے واقعے کی بھی پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان نے ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ جو حافظ گل بہادر ہے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور اس کو پاکستان کے حوالے کریں. اور چوتھا مطالبہ جو پاکستان بار بار دہراتا رہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دے. اب
اہم سوال یہی ہے کہ کیا افغان طالبان پاکستان کا یہ جو نیا مطالبہ سامنے آیا ہے اس کو مانیں گے؟ ابھی تک کی جو انڈیکیشنز ہیں ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان کے رویے میں کوئی امیجیٹلی تبدیلی نظر آئے گی. کامران، یہ جو حافظ گل بہادر صاحب، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیوں پاکستان نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا؟ مطلب دیکھیں یہ جیسے میں نے کہا آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے کروایا اٹیک تھے. انہوں نے 26 نومبر کو جو بنو میں خودکش حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے کی. جیسے ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، اور اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو کوئی پاکستان کے تحقیقاتی ادارے بھی کہتے ہیں اور اوور آل رپورٹس بھی ہیں، کچھ 26-27 کے قریب ڈفرنٹ گروپس ہیں جو انڈر دا ٹی ٹی پی یا کام کرتے ہیں یا ایک لوزلی ارینجمنٹ ہے. تو یہ جو حافظ گل بہادر ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں. اور جب سابقہ قبائلی علاقے تھے، جب پاکستان آپریشن وہاں پہ کر رہا تھا تو ان کا وہاں پر کچھ علاقوں پہ ایک سٹرانگ ہولڈ تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے ڈیوائیڈ کیے ہوتے. تو یہ بھی آن اینڈ آف حافظ گل بہادر جو گروپ ہے وہ یہ سیکیورٹی فورسز کو بارڈر ایریاز میں وہ نشانہ بناتے رہتے ہیں. تو کیونکہ ذمہ داری قبول کی حافظ گل بہادر گروپ نے، تو حافظ گل بہادر اس گروپ کا سربراہ ہے، تو اس لیے پاکستان نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. نہیں تو کیا اس بات کی مطلب طالبان تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو ڈو دے ایگری کہ ان کے پاس یہ ہے، یا وہ صرف ہماری طرف اس سے ایک مطالبہ یا ان کا وہی ٹریڈیشنل اس پہ جواب آئے؟ کیونکہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر وہ ان کو ہیڈ کو وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو یہ ایک میجر بریک تھرو سمجھا جائے گا. نہیں، وہ ہیڈ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. یہ جو مطالبہ ہے پاکستان نے ایون جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں، میں نے بہت سی تواتر سے خبریں کی ہیں، تو پاکستان کو اس وقت تو بڑی توقع تھی. پاکستان نے تو کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا تھا اور اپنی ایک لسٹ جو ہے ان کو فراہم کی تھی کہ یہ لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. اس میں نور ولی محسود اور باقی اس طرح کے جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. لیکن شاید پاکستان کی ایک وشفل تھنکنگ تھی کہ جی ہم مطالبہ کریں گے اور وہ بڑے آرام سے ہمارے حوالے کر دیں گے. رہی بات کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، یا ان کے جو دہشت گرد ہیں یہ ان کی پبلکلی وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں، لیکن پرائیویٹلی دے انڈرسٹینڈ کہ یس جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہاں پہ وہ موجود ہیں. جو امپورٹنٹ اس کے اندر ایسپیکٹ ہے، اسی ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں کے میڈیا میں ہی ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کو آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں نہیں کارروائی کرنا چاہتے، کہ یہ نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کے خلاف. ایک جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی نے جب یو ایس اور نیٹو فورسز وہاں پہ تھیں ان کے ساتھ مل کر امریکی افواج کے خلاف لڑائی لڑی ہے. دوسرا یہ ہماری روایت نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے خلاف کارروائی کریں. تیسری وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ یہ داعش میں شامل ہو جائیں گے، داعش ہمارا نمبر 1 اینیمی ہے. اور چوتھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ یہی تھا کہ جو مذاکرات پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان چل رہے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو اس میں 90% معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان. لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان بیک آؤٹ کر گیا، اور پاکستان کے بیک آؤٹ کرنے کی وجہ سے اور خاص کر کے پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے، جو آرمی کی جو چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، وہ یہ بھی الزام دیتے ہیں جو تبدیلی آئی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، وہاں سے معاملہ ڈیریل ہو رہا ہے. اور کوئکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکشن نہیں لے سکتے. پاکستان کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ آپ کوئی متبادل ڈھونڈیں، یوز آف فورس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں کہ اس کا حل نکالا جا سکے. نہیں کامران، ایک تو جو اگر انڈیویجول لیول پہ کچھ اگر اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کو ڈیل کیا اور اس کو گورنمنٹ کی اونرشپ حاصل نہیں تھی تو وہ تو ایک ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرے اور میڈیٹ کرے تو وہ اس کو ایک ایشو بنا سکتے کہ یہ تو آپ کا انٹرنل میٹر. بٹ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کسی سینئر لیڈر نے ایک فتویٰ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی ہی انسٹرکشنز کے خلاف جا رہے پھر تو ان کے اوپر کارروائی بنتی ہے. لاسٹلی پاکستان نے کچھ اکنامک لیوریج جو استعمال کی تھی، 3 بڑے میئرز لیے تھے. انہوں نے 10% پروسیسنگ فی لگائی تھی، کچھ اشیاء کی جو امپورٹ تھی تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ وہ بین کر دی تھی، اور بینک گارنٹیز تھی. یہ 3 اکتوبر کو اقدامات لیے گئے تھے. اس کو حکومت نے پارٹلی ریلیکس کر دیا ہے. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 3 اکتوبر کے بجائے 16 نومبر سے کر دی ہے. تو اگر یہاں سے حکومت نے کوئی کنسیشن دی ہے افغانستان کو، وہ کیوں دی ہے، یا اس کے میرے خیال میں یہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی چلتی رہتی ہے. ویری کوئکلی اب یہ جو بنو والا واقعہ ہوا ہے، جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان نے سفارتی ذرائع سے ایک واضح پیغام افغان طالبان کی حکومت کو دیا ہے کہ اگر مزید اس طرح کے حملے کراس بارڈر
جاری رہے اور کوئی فردر پاکستان پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے جس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو اس کے افغانستان کو خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب وہ کیا خطرناک نتائج ہیں, کیا پاکستان کراس بارڈر سٹرائک کر سکتا ہے یا کوئی اور اقدامات کرے گا, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ ہارڈن کرتا جا رہا ہے. لیکن کیا افغان طالبان پاکستان کی بات مانیں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انڈیکیشنز تو رہی ہیں کہ شاید ابھی لگتا نہیں ہے کہ اپنے رویے میں وہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کریں گے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.